میں آتی ہے. کیا اس قبولیت کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ اس میں دو رائے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ زوال آفتاب کے بعد شروع ہو جاتی ہے، یعنی زوال یہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے نا جب جمعے کے لیے تیاری ہو رہی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ عصر کے بعد وہ گھڑی آتی ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دراصل ایفرٹ دیکھتے ہیں کہ کون انسان کتنی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، یا ایک غافل شخص ہے اور اس نے کبھی فکر ہی نہیں کی کہ کوئی جمعہ کا دن ہے، عام دنوں سے کوئی فرق ہے. تو دراصل یہ ریمائنڈر ہے. دیکھیں عروج، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا جمعہ انسان کا آخری جمعہ ہوگا. تو جمعے والے دن جب ایک انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے، اور اس کی حکمت آپ دیکھیں کہ اتنی زبردست، یعنی جسے کہتے ہیں نا انسان کو سمجھ آتی ہے کہ ہم 7 دن کے بعد کچھ کام اپنے پلان کرتے ہیں کہ جو ویک میں ایک دفعہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو ایک تو ہو گیا جسمانی صفائی کہ آپ نے اس دن غسل کرنا ہے، آپ نے اس دن خوشبو لگانی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو جمعے والے دن کرنے کے کام ہیں. تو جسمانی صفائی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ اپنی روح کو بھی پاک کر لے، یعنی وہ گناہوں سے پاک ہو جائے. اب معلوم نہیں کہ وہ اسی جمعے کو اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے یا اگلے جمعے سے پہلے کسی ٹائم اسے بلا لیا جاتا ہے. اب وہ اگر چانس کو اویل کر چکا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے باقی بھی آسانیاں کرے گا، کیونکہ وہ غافل نہیں رہا. اگر کسی کی ڈیتھ جمعے کو ہو جاتی ہے تو کیا اس کے لیے بھی کوئی نرمی وغیرہ ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو جمعے کے دن لیکن یا جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہی جو ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والی ہستی ہیں. بہت سارے کافر بھی تو جمعے کو جاتے ہیں، تو ایمان والوں کے لیے وہ تو کافر ہیں بالکل. تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے گا انشاءاللہ، لیکن عمل بھی وہ ضرور دیکھے گا. اچھا، آپ نے ذکر کیا زوال کا ٹائم. زوال کا وقت کون سا ہوتا ہے اور اسے زوال کا کیوں کہا جاتا ہے ٹائم؟ اصل میں سورج کے ڈھلنے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے نا، یعنی سورج پیک پہ پہنچتا ہے اور اس کے بعد اس کا غروب کی طرف جانے کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں. اور اسی وقت میں ہم 3 اوقات میں نماز نہیں پڑھتے، جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج بالکل سر پہ ہو، اور تیسرا جب سورج ڈوب رہا ہو. تو 3 اوقات ہمیں منع کیے گئے ہیں، کیونکہ جو سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں وہ ان 3 ٹائم میں عبادت کرتے ہیں. ایک سورج جب پیک پہ ہو نکلتے ہوئے، ٹھیک ہے، پھر جب بالکل سر کے اوپر آ جائے، کیونکہ 12 بجے شاید بالکل سر پہ ہوتا ہے. ہر موسم کے حساب سے فرق ہوتا ہے. جی، سردیوں میں جیسے 11:50 بھی ہو سکتا ہے، 12:10 بھی ہو سکتا ہے. وہ بہرحال کیلنڈرز میں سب منتھلی لکھا ہوتا ہے. اور تیسرا وہ وقت ہے کہ جس میں سورج ڈوب رہا ہے، تو اس وقت منع کیا گیا ہے کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے. حالانکہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ مشابہت ہو جاتی ہے ان کے ساتھ کہ جو سورج کو پوجنے والے ہیں، تو ہمیں یہ 3 اوقات میں منع کیا گیا سجدے سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بتائیے